وینزویلا اور امریکہ یہ دو نام آج کل ایک ایسے خطرناک فوجی ٹکراؤں کی وجہ سے خبروں میں ہیں جو دہائیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ تو آج کے اس تجزیے میں آئیے اسی بحران کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، دسمبر 2025 کے شروع ہوتے ہی صورتحال اتنی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے نا کہ پوری دنیا میں جیسے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف دو ملکوں کا آپسی معاملہ نہیں رہا، یہ تو ایک ایسی چنگاری بن چکا ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر زمینی حقائق ہیں کیا، مطلب اس وقت وینزویلا اور بحرۂ کیریبین میں چل کیا رہا ہے۔ بات اب صرف سخت سفارتی بیانات کی نہیں رہی، نہیں، اب معاملہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ جو فوجی نقل و حرکت ہم دیکھ رہے ہیں، جو براہ راست ایکشن لیے جا رہے ہیں، وہ صاف بتا رہے ہیں کہ حالات کسی بھی وقت ایک بہت سنگین موڑ لے سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مبصرین اب کہنے کے خطرے کا الارم بجا رہے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اب اس کشمکش کو ذرا قدم بقدم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ نے کیا کیا اور پھر وینزویلا نے اس کا جواب کیسے دیا، کیونکہ سچ پوچھیں تو یہ ایکشن اور ری ایکشن کا جو سلسلہ ہے نا، یہی اس بحران کی اصل کہانی ہے۔ امریکہ کی طرف سے پے در پے کئی جارحانہ اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وینزویلا کی فضائی حدود کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، بلکہ بحرے کیریبین میں تو کئی دہائیوں کی سب سے بڑی بحری فوج لا کے کھڑی کر دی گئی ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وینزویلا نے بھی ہر امریکی قدم کا فوری اور بالکل سیدھا جواب دیا ہے۔ جیسے امریکہ نے فضائی حدود بند کی تو وینزویلا نے فوراً اسے بین الاقوامی قانون کے خلاف ایک نو آبادیاتی دھمکی قرار دے دیا۔ بالکل اسی طرح امریکی فوجی تعیناتی کے جواب میں وینزویلا نے بھی اپنی فوج اور ملیشیا کو پورے ملک میں متحرک کر دیا ہے۔ اور اس سارے ماحول میں صدر نکولس مادورو کا ایک نعرہ ملک بھر کے ریلیوں میں گونج رہا ہے، ہم خود مختار امن چاہتے ہیں، غلامانہ امن نہیں۔ یہ ایک جملہ آپ کہہ لیں کہ وینزویلا کے سرکاری موقف کا خلاصہ ہے کہ کسی بھی قسم کا بیرونی دباؤ ہر قیمت پر مسترد کیا جائے گا۔ تو اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک بہت ہی خطرناک فوجی کشیدگی، لیکن اب اس سے بھی زیادہ اہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس خطرناک کھیل کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اور خاص طور پر یہ سوال کہ یہ کشیدگی اسی وقت اتنی شدت کیوں اختیار کر گئیں؟ اس ٹائمنگ کو سمجھنا اس پورے بحران کی گتھی سلجھانے کے لیے سمجھیں کہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، اس معاملے پر دو بالکل مختلف بیانیاں سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا سرکاری موقف ہے جو کہتا ہے کہ یہ ساری کارروائی نارکو ٹیررسٹ اور منشیات فروشوں کے خلاف ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ جس بڑے پیمانے پر یہ سب ہو رہا ہے وہ کسی اور ہی مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ مقصد ہو سکتا ہے حکومت کی تبدیلی۔ اور سچ پوچھے تو یہی اس بحران کا سب سے خطرناک پہلو ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں رہیں گے، نہیں، یہ ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ شروع کر سکتا ہے جس سے پورے خطے کا استحکام، لاکھوں عام شہریوں کی زندگیاں اور بین الاقوامی تعلقات سب کچھ داؤں پر لگ سکتا ہے۔ اچھا، تو ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ماہرین مستقبل کو لے کر کون سے خطرناک امکانات کی بات کر رہے ہیں؟ ماہرین کا جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو وینزویلا ایک روایتی جنگ نہیں لڑے گا، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے وہ گوریلا حکمت عملی اپنائے گا، ایک لمبی خونی مزاحمت کا راستہ جس کا ایک ہی مقصد ہوگا، کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے اس جنگ کو اتنا ناقابل برداشت بنا دینا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ تو ماہرین کے مطابق آنے والے ہفتوں میں ہمارے سامنے بنیادی طور پر 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے براہ راست فوجی تصادم کا، دوسرا ہے ایک طویل تعطل کا، یعنی حالات جیسے ہیں ویسے ہی کشیدہ رہیں، اور تیسرا، اور جس کی سب کو امید ہے، وہ ہے سفارتی حل کا راستہ۔ اور امید کی ایک کرن واقعی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ اتنی شدید کشیدگی کے باوجود رابطے کے سارے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ سے لوگوں کی وطن واپسی کے لیے پروازوں کا دوبارہ شروع ہونا، یہ ایک چھوٹا لیکن اہم اشارہ ہے کہ پردے کے پیچھے سفارتی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔
تو آخر میں پوری دنیا کی نظریں بس اسی ایک سوال پر آ کر ٹک گئی ہیں، اگلا قدم کشیدگی میں کمی لائے گا یا ایک نئے تباہ کن تصادم کی طرف لے جائے گا؟ اس پورے خطے کا مستقبل اسی ایک سوال کے جواب سے جڑا ہے، اور اس کا جواب ہمیں آنے والے دن ہی دیں گے۔